الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرة عيني في الصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز عبادت میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ حج عمرہ صرف ایک مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، روزے 11 مہینے کے بعد آتے ہیں، لیکن نماز ہر دن میں 5 مرتبہ ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا فرمایا۔ شریعت نے حکم دیا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، یعنی اسے نماز پڑھانا شروع کر دو، اور جب 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس پر سختی کرو اور اسے نماز پڑھاؤ۔ اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کو بھی حرام فرمایا۔ چنانچہ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ مومن کی زندگی نماز کے ارد گرد گھومتی ہے اور کافر کی زندگی کھانے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ مومن اپنی زندگی کا جو بھی ٹائم ٹیبل بناتا ہے اس میں نماز کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی روزانہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، وہ صبح اٹھتے ہی نماز پڑھتا ہے، دوپہر کو کام سے ذرا چھٹی ہوتی ہے تو ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کے وقت بھی نماز پڑھتا ہے، دن کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھتا ہے۔ جب کافر کو صبح ہوتے ہی کھانے کی فکر ہوتی ہے، پھر 10-11 بجے چائے کے ساتھ بسکٹ کھاتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، پھر عصرانے کے طور پر دوبارہ چائے وغیرہ کا دور چلتا ہے اور سونے سے پہلے پھر کھانا کھاتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے صبح سے شام تک اپنے درد پر سر جھکانے کا حکم دیا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف نماز کو ہر کام پر ترجیح دیتے تھے، اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کو نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ زندگی کے مراحل کی مثال ہماری 5 نمازیں ہیں۔ فجر کی نماز ہماری بچپن کی مانند، ظہر کی نماز ہماری جوانی کی مانند، عصر کی مثال انسان کے بڑھاپے کی مانند، مغرب کی مثال انسان کی موت کی مانند، اور عشاء کی نماز انسان کا نام و نشان فنا ہونے کی مانند ہے۔ کچھ لوگ مر کر بھی کچھ عرصے تک زندہ رہتے ہیں، انہیں کون زندہ رکھتے ہیں؟ اپنے اولاد یا زیادہ سے زیادہ ان کی اولاد۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے پردادے کے نام کا پتہ ہی نہیں۔ اگر کسی کو پردادے کے نام کا بھی پتہ ہو تو اس سے اوپر تو شاذ و نادر ہی کسی کو پتہ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا تذکرہ ہی نہیں رہتا۔ اس کو کہتے ہیں نام و نشان فنا ہو جانا۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ اپنے پردادے کے باپ کی قبر دکھاؤ تو وہ قبر کا نشان بھی نہیں دکھا سکیں گے، نام بھی مٹ گیا اور نشان بھی مٹ گیا۔ نماز تمام ارکان اسلام کی جامع ہے، یعنی تمام ارکان اسلام نماز کے اندر شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی وحدانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں، یہ شہادت نماز کے اندر موجود ہے۔ ہم اتحیات میں ان دونوں باتوں کی شہادت دیتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھنے کے لیے حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاکی حاصل کرتا ہے۔ حدث اصغر کا مطلب یہ ہے بے وضو ہو جانا، جب ایسا آدمی وضو کر لے تو وہ حدث اصغر سے پاک ہو جاتا ہے، اور حدث اکبر سے پاک ہونے کا مطلب ہے کہ اگر انسان پر غسل فرض ہو تو وہ نہا کر بدن پاک کر لے۔ نماز کے لیے ان دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز میں اللہ کا ذکر بھی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا بھی ہے۔ ہم نماز میں السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر دعا بھی ہے، ہم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والی دعا اپنے لیے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے ایمان والوں کے لیے بھی۔ نماز کے اندر روزے کی صفت موجود ہے، روزے میں انسان کھا پی نہیں سکتا، اس طرح حالت نماز میں بھی انسان کھا پی نہیں سکتا۔ نماز کے اندر زکوٰۃ کی صفت موجود ہے، اپنے مال سے کچھ حصہ جو شریعت نے مقرر کیا اسے اللہ کے راستے میں دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ نماز کی حالت میں انسان اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح پیسہ خرچ کرنے کی ایک ویلیو ہے، اس طرح ٹائم خرچ کرنے کی بھی ایک ویلیو ہے، بلکہ آج کے دور میں ٹائم کی ویلیو زیادہ ہے۔ نماز کے لیے انسان صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچنے کی مانند ہے۔ حج کی حقیقت بھی نماز کے اندر موجود ہے۔
مثال کے طور پر حج کے وہ دوران انسان احرام بنتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، جسم کے بال نہیں کاٹ سکتے، ان چیزوں سے انسان رک جاتا ہے۔ اس طرح نماز تکبیر اولیٰ اس احرام کی مانند ہے، جب آپ اللہ اکبر کہہ دیں تو پھر آپ نماز کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ حج کے اندر بیت اللہ کا طواف ہے اور نماز کے اندر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کی مانند ہے۔ حج کے اندر انسان وقوف عرفات کرتا ہے، نماز کے اندر انسان ویسے قیام کی صورت میں کھڑا ہوتا ہے۔ حج کے اندر انسان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، نماز میں انسان رکوع کرتا ہے۔ حج میں انسان رمی کرتا ہے اور نماز میں سجود کرتا ہے، یہ بھی اس کی مانند ہے۔ حج کے دوران انسان منی میں قیام کرتا ہے اور نماز میں اتحیات میں بیٹھتا ہے۔ حج کے آخر میں انسان طواف وداع کرتا ہے اور نماز کے آخر میں دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے۔ گویا حج کے اعمال کی جھلک بھی نماز کے اندر نظر آتی ہے۔ نماز اور نماز کے متعلقات اتنے خوبصورت اعمال ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا دے رہا ہوتا ہے، جبکہ عیسائیوں کے گرجے میں گھنٹیاں بجتی ہیں، لیکن گھنٹیوں کے اندر تو وہ روحانیت، جاذبیت اور حقیقت نہیں جو اذان کے اندر ہے۔ اذان ایک بامانہ چیز ہے، اذان دینے والا اللہ اکبر کہہ کر اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کی شہادت دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی رسالت کی شہادت دے رہا ہوتا ہے، پھر وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ کر نماز کی طرف بلاتا ہے۔ اقامت کو دیکھیے، جو لوگ مسجد کی طرف آ چکے ہوتے ہیں وہ سب اقامت کے الفاظ سنتے ہی سب باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے لوگوں کو کسی کام کے لیے فائنل حکم دے دیا جاتا ہے۔ یہ اقامت ایسے ہی ہے، جو آدمی جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ فوراً آ کر صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ صفوں کو درست کرنے میں سپاہیانہ سپٹ ہے، جیسے سپاہی اپنے صف کو سیدھا کرتے ہیں اس طرح نمازی بھی اپنے صف کو سیدھا کرتے ہیں۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو کہوں کہ وہ اذان دے، اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ باجماعت نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے، اس سے مومنین کا آپس میں اتحاد ہے، کیونکہ ایک محلے کے لوگ 5 مرتبہ آپس میں ملتے ہیں، اس سے کسی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے، کسی کی خوشی کا پتہ چلتا ہے اور کسی کے غم کا پتہ چلتا ہے، اس کے ذریعے آپس میں ربط ارتباط پہ بڑھتا رہتا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے میں ایک امام کی اطاعت ہوتی ہے، اس سے اطاعت امیر کا سبق دیا گیا، یعنی جب تم کسی کو امیر متعین کر لو تو پھر تم سب اس کی ایک بات پر لبیک کہو۔ کتنے عجیب بات ہے کہ اللہ اکبر ایک لفظ ہے، کبھی اللہ اکبر کا لفظ سن کر انسان رکوع میں چلا جاتا ہے، کبھی اللہ اکبر کا لفظ سن کر سجدے میں چلا جاتا ہے، کبھی سن کر سجدے سے اٹھ جاتا ہے، کبھی اتحیات میں بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ لفظ ایک ہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے یہ کہا کہ تم نے صرف امیر کی اطاعت ہی نہیں کرنی بلکہ امیر کی منشا کو بھی پہچاننا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ بعد میں انہوں نے قریش کو جا کر بتایا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت ہے جس پر تم کبھی فتح نہیں پا سکتے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ جماعت صرف اپنے امیر کی اطاعت ہی نہیں سکھاتی بلکہ امیر کی منشا کو پہچاننے کا حکم بھی دیتی ہے۔ اگر آپ انسان کے پورے دن کی سیکوینس کو دیکھیں تو یہ نماز کے گرد گھوم رہا ہے۔ جو اہم کام ہوتے ہیں انسان صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ان کی فکر کرتا ہے، چنانچہ فرمایا تم صبح کے وقت اٹھو اور نماز پڑھو، تمہارے لیے یہ اہم کام ہے۔ پھر بندہ ناشتہ کر کے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس کام کاج کے دوران جب کھانے کا وقفہ ہوتا ہے تو فرمایا اب کھانا بھی کھاؤ اور ظہر کی نماز بھی پڑھو۔ عام طور پر بندہ عصر کے وقت اپنے کام کاج کو سمیٹ لیتا ہے۔ آپ دیہاتوں میں جا کر دیکھیں کہ لوگ عصر کے بعد مغرب سے پہلے اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ اس کام کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم عصر کی نماز پڑھ لو۔ جب مغرب کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا سارا دن صحیح سلامت گزر گیا، اب رات کی ابتدا ہو رہی ہے، لہٰذا اب تم نماز پڑھ لو۔ آپ غور کریں تو اوقات نماز میں اتنی خوبصورتی ہے کہ گویا انسان کی پوری زندگی نماز کی گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ کا تعین فرما دیا۔ یہ بندے پر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کبھی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر سمت کا تعین نہ ہوتا تو کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، اس طرح تمام لوگوں کے اندر یکسوئی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب چونکہ ایک سمت مل گئی اس لیے سب لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوقات میں سے درندوں کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ شیر اور چیتا جب غصے میں آتے ہیں تو یہ دوسرے جانور یا بندے کو چیر پال لیتے ہیں، تو درندوں کے اندر جلال غالب ہوتا ہے، بہائم کے اندر شہوت غالب ہوتی ہے،
بیل گھوڑے اور گدھے کے اندر شہوت غالب ہوتی ہے، شیطان کے اندر مکر فریب غالب ہوتا ہے، یہ انسان کے ساتھ مکر کرتا ہے اور اس کو اللہ رب العزت کی نگاہ سے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرشتوں میں عبادت غالب ہے، نماز ایک عبادت ہے اور یہ فرشتوں کی صفت ہے اور وہ ہر وقت عبادت کی حالت میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے فرشتے پیدا کیے جو شروع ہی سے سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے کی حالت میں رہیں گے، جو قیام میں ہیں وہ قیامت تک قیام کی حالت میں رہیں گے، جو رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، چونکہ عبادت فرشتوں کی ایک غالب صفت تھی اور نماز میں چونکہ انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو فرشتوں کے ساتھ ایک مناسبت دے دی گئی، اور اس طرح کہ فرشتوں کا ایک قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، وہ عرش پر ہے اور اس بیت المعمور کے بالکل نیچے بیت اللہ کو بنا دیا گیا۔ اب دیکھیں قبلہ کی تعین میں کتنی حکمت ہے۔ ہر عمل کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب یہاں کوئی سوال یہ بھی کر سکتا ہے کہ فلاں آدمی تو نماز بھی پڑھتا ہے اور برے کاموں سے بھی نہیں رکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نماز ابھی نماز ہی نہیں، وہ نماز کی ظاہری صورت تو ہے مگر اسے حقیقت نماز حاصل نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں حکیم ہوں اور کہتا ہوں کہ بادام کا شربت پینے سے آدمی کو طاقت ملتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں بندہ شربتی بادام پی رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ شربتی بادام ہے ہی نہیں بلکہ اس کا رنگ شربت والا ہے۔ بالکل اس طرح اگر انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور بدکاری بھی کرتا ہے تو اس بات کی پکی دلیل ہے کہ اس کی نماز نماز نہیں، نام کی نماز ہے۔ نماز کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ اللہ رب العزت کی یاد کرنے کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نمازی آدمی کا دل بہت ہی پرسکون ہوگا۔ نماز پڑھنے والے زیادہ پریشان حال نہیں ہوتے، جب بے نمازی آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ نماز پڑھ کر انسان کو اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا لگتا ہے، تو انسان کو اطمینان قلب کی صفت نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس سے فلاح ملتی ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ جس بندے کو بھی آپ دنیا میں فلاح اور کامیابی ملتی ہے وہ نمازی ہوتا ہے۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ عزت کسے ایسی فلاح اس عزت کو کہتے ہیں۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اللہ کا ایسا قرب جس کے بعد دوری نہ ہو۔ یہ فلاح انسان کو فقط نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ نماز کے اندر اتنے ثمرات پوشیدہ ہیں کہ انسان اس کی جامعیت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ نماز انسان کو بہت سارے سبق سکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز انسان کو سکھاتی ہے کہ تم نے مسلمانوں کی راحت کا خیال رکھنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نماز کیسی سکھاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر ہو اور دیکھے کہ آگے صفیں بنی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کو تکلیف دینے کی بجائے پچھلی صف میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں اس نے مومنین کی راحت کا خیال کیا، پچھلی صفوں میں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اسے دگنا اجر عطا فرما دیا۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ اگر انسان جمعہ کے نماز کے لیے آئے اور ان کی گردنیں نہ پھلانگے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، یعنی بعد میں آئے اور امام صاحب کے قریب پہنچنے کے لیے لوگوں کو پھلانگ کر آگے پہنچنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بڑی وضاحت سے فرما دیا گیا کہ جس شخص کو لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کی عادت ہوگی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جہنم کا پل بنا دیں گے۔ انداز کیجئے کہ نماز کا عمل ہے لیکن اس عمل میں تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ تم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ جس کو حقیقت نماز نصیب ہوگی وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ نماز کے اندر اجتماعیت کا سبق ہے، اس سے مل جل کے کام کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ آج ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں مل جل کے رہنا نہیں آتا۔ گھر میں دیکھیں کہ بہن بھائی آپس میں مل کر نہیں رہ سکتے۔ خاندان میں دیکھیں اگر اس خاندان میں ان میں سے 100 گھر ہیں تو وہ بھی آپس میں مل کر نہیں رہ سکتے۔ مل جل کر نہ رہ سکنا ہماری کمزوریوں میں سے سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ذرا سی بات پر 2 بھائی آپس میں بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ اب میں جوان ہو گیا ہوں، لہٰذا اب اگر کسی نے مجھے ڈانٹا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ کم عقل نوجوان اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے۔ نماز نے ہمیں درس دیا کہ تم اپنے گھر میں اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے تھے لیکن اجتماعیت میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے
کہ میں کسی کو کہوں کہ اذان دے اور جماعت کروائے اور جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اکیلے بندے کی نماز پسند نہیں فرماتے تو پھر اگر کوئی اکیلا رہ کر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے پسند فرمائیں گے؟ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بیوی بغیر کسی شرعی وجہ سے روٹ کر چلی جائے اور جب تک لوٹ کر خاوند کے پاس نہیں آئے گی اللہ کے فرشتے اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اتفاق میں برکت ہے اور نا اتفاقی میں بے برکتی ہے۔ یہ سبق ہمیں نماز سے مل رہا ہے۔ نماز ہمیں امانت داری سکھاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نماز ہمیں امانت داری کیسے سکھاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور رکوع اور سجود کامل نہیں کرتا وہ نماز میں چوری کرنے والے کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، اب یہ عبادت کرنی ہے تو اس طریقے سے سر انجام دو، اس سلیقے سے انجام دو، ورنہ یہ امانت کو پورا ادا نہ کرنے کی مانند ہے۔ اس طرح جب ایک عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جس میں اونچ نیچ کر لی جائے تو انسان اگر کاروبار مال پیسے اور لین دین میں اونچ نیچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو کیسے پسند کریں گے؟ اسی اونچ نیچ کرنے والے بندے کو متفف کہتے ہیں۔ متفف کا مطلب یہ ہے کہ لیتے وقت تو پورا لیتا ہے اور جب دینے کا وقت آ جائے تو کچھ بھی نہ دینے کی نیت کرتا۔ ہم پہلے سوچتے تھے کہ شاید صرف دکاندار ہی متفف ہوتا ہے، وہ پیسے پورے مانگتا ہے اور چیزیں پوری نہیں دیتا، مگر اب پتہ چلا کہ صرف دکاندار ہی متفف نہیں بلکہ کچھ اور لوگ بھی متفف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خریدار بھی متفف ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے چیز تو صحیح ملے مگر پوری قیمت ادا نہ کرنی پڑے۔ اس طرح میاں بیوی میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ میرا خاوند میری زندگی کی ہر خواہش کو پورا کرے اور جب خاوند کی اطاعت کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ نخری کرتی ہے، اس طرح عید متفق بن جاتی ہے۔ اور خاوند چاہتا ہے کہ میری بیوی نیک پاک اور باوفا بن کر حوروں کی صفت والی زندگی گزارے، لیکن پھر جب اپنا وقت آتا ہے تو پھر نہ تو وہ بیوی کی ضروریات پوری کرتا ہے اور نہ ہی اس سے پوری محبت دیتا ہے، اس طرح وہ بھی متفق بن جاتا ہے۔ دو بندے مل کر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، ان دونوں میں سے ہر پارٹنر یہ چاہتا ہے کہ مجھے پیسہ تو مل جائے لیکن مجھے کام کرنا نہ پڑے۔ شریعت مطہرہ کا حسن دیکھیے کہ اس نے ایک عام تصور دے دیا کہ مومن امانت دار ہوتا ہے، اس لیے تو حکم فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ لہٰذا نماز کا حق ہے کہ اس میں آدمی ٹھہر کر رکوع و سجود کرے، ورنہ اگر سر سجدے میں رکھ کر فوراً اٹھا لیا اور رکوع میں جاتے ہی پھر کھڑے ہو گئے تو فرمایا کہ نماز میں چوری کی مانند ہے۔ نماز ہمیں اپنے دفاع کا سبق دیتی ہے۔ اگر دشمن کا خوف ہو تو شریعت نے صلاۃ خوف کا مستقل حکم دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ خوف کی حالت میں تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اگر نماز کی حالت میں بھی شریعت نے اپنے دفاع کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے تو عام حالت میں مومن اپنے دفاع کی طرف سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ نماز ہمیں حق گوئی سکھاتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر امام قرات کرتے وقت بھول جائے اور غلط پڑھ لے تو پچھلے آدمی سے لقمہ دیتے ہیں، تو یہ لقمہ دینے کا شریعت نے جو حکم دیا اس میں یہی کہنا مقصود تھا کہ جہاں حق کی بات آئے گی وہاں تم چپ نہیں رہو گے بلکہ حق اور سچ بات ضرور کہو گے۔ نماز انسان کو صفائی کا بھی درس دیتی ہے۔ جو نوجوان نماز نہیں پڑھتے وہ واش روم میں جا کر اپنے بدن کو پاک ہی نہیں کر سکتے، ان کے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں، اس کی وہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ جبکہ شریعت نے حکم دیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، یعنی تم نے مسجد میں آنا ہے اس سے پہلے تم زینت اختیار کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ ہوٹل میں کام کرتا ہے اور آگ کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے بو آ رہی ہے، کپڑے پر سالن گرا ہوا ہے اور اس کے پسینے کی بو آ رہی ہو اور آ کر اسی حالت میں مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ شریعت نے کہا کہ تم ان کپڑوں کو اتار دو اور نماز والے صاف کپڑے پہن کر نماز ادا کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ کپڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نماز ماحول کو پاکیزہ رکھنے کا بھی سبق دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کچا پیاز کھائے اور اس کے منہ سے بدبو آئے تو اس کو اجازت نہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہو، لیکن آج کے نوجوان اپنے دانتوں کو صاف کرنے کا خیال ہی نہیں کرتے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اس طرح بدبو سے مسلمانوں کو اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسجد کے قریب گندگی کا ڈھیر نہ لگاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے صرف مسجد کو ہی صاف نہیں رکھنا بلکہ مسجد کے ارد گرد کے ماحول کو بھی پاک صاف رکھنا ہے
اور آج کل ہمارا بہترین مشغلہ گند مچانا ہے۔ اکثر گھروں میں گندگی مچی رہتی ہے۔ شریعت نے فقط بدن کی پاکیزگی کا حکم نہیں دیا بلکہ ماحول کی پاکیزگی کا بھی حکم دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو اس لیے صاف کرے گا کہ میرے گھر کے آگے سے کوئی بندہ پھسلے اور اسے روڑی نہ لگے اور اسے تکلیف نہ پہنچے تو اسے اس راستے کے صاف کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ نماز انسان کو ستر چھپانا سکھاتی ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ خود بھی اور ان کے بچے بھی ایسے کچھے پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کا ستر بھی نہیں چھپتا۔ وہ گھر میں یوں ہی پھرتے رہتے ہیں اور سیر کی نیت سے باہر بھی گھومتے رہتے ہیں۔ وہ شارٹ لباس پہننا پسند کرتے ہیں لیکن نمازی آدمی ایسا لباس پہننا کبھی پسند نہیں کرتا۔ وہ جب بھی نظر آئے گا وہ پورے لباس میں ملبوس نظر آئے گا۔ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور جو عورتیں کھلے گلے کے ساتھ ننگے سر پھرتی رہتی ہیں اور ان کے قمیض کے بازو بھی 2-4 انچ کے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ناپسند ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمیں نماز کتنی اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ عمل ہے اور جب آخرت میں اللہ رب العزت کے حضور جائیں گے تو سب سے پہلا سوال بھی اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس نماز کی بدولت بندے کو معراج نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تہجد پڑھیے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود میں داخل کرے۔ وہ نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے مقام محمود کا وعدہ فرمایا، لہٰذا اگر عام بندے بھی اس کی زندگی کی معراج ملے گی تو اسی عمل سے نصیب ہوگی۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں ہمیں اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے۔ عقل حیران ہوتا ہے کہ بندہ نماز تو مسجد میں پڑھتا ہے پھر اس میں اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی تعلیم کیسے آ گئی؟ نئے اور نئے دل کے کانوں سے سنی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے لیے غسل کرے اور اپنے بیوی کی خوشبو استعمال کرے اور پھر مسجد میں آئے اور کسی کو تکلیف نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جمعہ اور اس جمعہ کے درمیان ہونے والے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ اپنے بیوی کی خوشبو تب ہی استعمال کرے گا جب وہ اس کے ساتھ بولتا ہوگا۔ اگر سرد جنگ ہی چل رہی ہوتی ہے اور شریک حیات کو دکھ دیتا ہو تو وہ خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے گزار سکے گا؟ نماز ہمیں حفاظت نظر کا سبق دیتی ہے۔ نماز کے لیے حکم دیا گیا کہ اگر تم قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ پر نظر رکھو، رکوع کی حالت میں ہو اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے درمیان نظر رکھو، سجدے میں ہو اپنے ناک پر نظر رکھو، تحیات کی حالت میں ہو تو اپنے دامن پر نظر رکھو۔ جب نماز میں نظر کی پابندی کا اتنا حکم دیا گیا تو کیا زندگی کی نماز میں نظروں کی حفاظت کا حکم نہیں دیا جائے گا؟ چنانچہ فرمایا کہ تم محرم کو دیکھ سکتے ہیں لیکن کسی غیر محرم کو للچاتی نظروں سے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن آج کل نوجوان جب گھر سے نکلتے ہیں تو ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں۔ سچی بات یہی ہے کہ جیسے شکاری کتا گھر سے نکلتا ہے وہ دونوں طرف کی جھاڑیوں کو سونگتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی شکار نظر نہیں آئے، کہیں کوئی شکار نظر آ جائے۔ اس طرح آج کل کے نوجوان کی نگاہ راستہ چلتے ہوئے ادھر بھی سونگ رہی ہوتی ہے اور ادھر بھی سونگ رہی ہوتی ہے۔ نماز ہمیں پابندی وقت سکھاتی ہے۔ آج ہمارے اجتماعی مسائل میں سے ایک مسئلہ وقت کی پابندی کا نہ ہونا بھی ہے۔ شادی میں ہم خود وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے، 1 بجے کا وقت دیتے ہیں اور کھانا 4 بجے شروع کرتے ہیں۔ پروگرام کا وقت تو مغرب کے بعد دیا ہوتا ہے اور عشاء کے بعد پروگرام شروع ہوتا ہے، لیکن نماز ہمیں درس دیتی ہے کہ جب تم ایک وقت مقرر کر دیا جائے تو اس وقت پر وہ کام کر دیا کرو۔ نماز میں ہم یہی کرتے ہیں کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو کسی کا انتظار کیے بغیر جماعت کروا دی جاتی ہے۔ اس طرح آدمی دن میں 5 مرتبہ اپنی گھڑی کو دیکھتا ہے۔ جب آدمی دن میں 5 دفعہ دیکھ رہا ہے اور اس کا عمل وقت کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر زندگی کے باقی عمل وقت کے ساتھ کیوں نہیں ہوں گے؟ آج کل کے نوجوان کا بہترین مشغلہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ جب پوچھا جائے کہ کیا کر رہے ہو تو کہتا ہے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ بھائی تم ٹائم کل نہیں کر رہے بلکہ اپنے آپ کو کل کر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فرصت، اور ان دونوں نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے جہاں اور جیسے کرنا چاہیے تھا۔ آج نوجوان اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بات اپنی جگہ پر 100% سچی ہے۔ نماز ہمیں نیکوکار لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنے کا سبق دیتی ہے۔ جب مسجد میں جائیں گے اور جب جماعت نماز پڑھیں گے تو وہاں نیک لوگوں کی جھرمٹ میں جانا نصیب ہو جائے گا۔ جب دن میں 5 مرتبہ ان سے ملیں گے تو تعلقات بھی انہیں سے ہوں گے۔ گویا بندے کو نیکوں کی صحبت میں وقت گزارنے کی خود بخود تعلیم مل گئی۔
نماز ہمیں حقوق العباد سکھاتی ہے۔ یہاں کا طالب علم پھر حیران ہو جاتا ہے کہ نماز ہمیں حقوق العباد کیسے سکھا رہی ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حق ہے، اس سے حقوق العباد کی تعلیم کیسی ملتی ہے؟ تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کے گھر میں جا کر اس کو نماز مت پڑھاؤ۔ اگر تمہیں وہاں نماز پڑھنے کی ضرورت آ جائے تو صاحب خانہ کو امامت کا حق ہے۔ اب اگر شریعت گھر والے کو امامت کا حق دے رہی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ شریعت نے ہمیں حقوق العباد سکھائے ہیں اور فرمایا کہ جہاں اس کا حق ہے وہاں اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بھائی کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، اس کی بہن آتی ہے اور آ کر اس کی بیوی کو ستانا شروع کر دیتی ہے۔ بھائی جب اس گھر میں اس بندے کو امامت کا حق حاصل ہے تو اب بھائی کے گھر میں اس بیوی کو قیادت کا حق حاصل ہے۔ لہٰذا بہن کو چاہیے کہ اگر وہ بھائی کے گھر میں جائے تو اپنے بھابھی کی تحت رہے۔ اس طرح بعض اوقات ماں اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کا بیٹا اور بہو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن حکم ماں کا چل رہا ہوتا ہے۔ شریعت نے کہا تم ماں ہو، تمہارا حق ہے اپنی جگہ مسلم ہے، اور بیوی کا حق اپنی جگہ۔ کتنے گھر ایسے ہیں کہ کوئی نوجوان اپنی بیوی کے لیے پھل نہیں لا سکتا۔ ہمیں فون پر یہاں تک شکوے اور شکایتیں ملتی ہیں کہ بہو اپنی ساس کے گھر میں رہتے ہوئے فریج کا دروازہ کھول کر کوئی چیز ہی نہیں لے سکتی۔ ہمیں ان حالات کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کو نظر انداز کر دیا ہے۔ نماز ہمیں مساوات کا بھی درس دیتی ہے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، کسی کو رنگ، نسل اور زبان کی وجہ سے ایک دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے قبیلے اور ذاتیں اس لیے بنائی کہ تمہارے آپس میں پہچان ہو سکے۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ نماز ہمیں صلح صفائی کے ساتھ رہنے کا سبق دیتی ہے۔ طلباء پھر حیران ہوں گے کہ نماز ہمیں صفائی کیسے سکھاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر دو مومن کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہوں اور 3 دن کے اندر آپس میں صلح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے۔ اگر بیوی بغیر کسی شرعی وجہ کے خاوند سے ناراض ہو کر گھر جاتی ہے تو جب تک وہ واپس خاوند کے پاس نہیں آتی اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک وہ اپنے آقا کے پاس واپس نہیں لوٹتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے شریعت نے کہا والصلح خیر، صلح بہتر ہے اور اس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم ہے۔ نماز ہمیں شکر کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جو انسان کسی پر احسانات کرے دوسرے کو چاہیے کہ اس کا شکر گزار ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ والدین کی شکر گزاری اس لیے سکھائی کہ انہوں نے ہمیں پروان چڑھایا، اس لیے انسان اپنے محسن کا شکر ادا کرے۔ شریعت نے کہا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آج کافر شکر ادا کرنے والا عمل اپنا رہے ہیں لیکن ہمارے اندر یہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نماز پڑھنے والے کو اللہ رب العزت خاتمہ بالخیر کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ باقاعدگی سے مسواک کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہو اس کو جہاں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں وہاں ایک نعمت یہ بھی ملتی ہے کہ اس کو آ کر ملک الموت بتا دیتے ہیں کہ تمہاری موت کا وقت آ گیا، اور پھر اس کو کلمہ پڑھنا یاد دلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر ملک الموت آ کر کلمہ یاد دلائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ آپ خود انداز کیجئے کہ نماز نہ پڑھنے سے انسان کتنے نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص فجر کی نماز قضا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت نکال دیتے ہیں۔ مال ہوتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اولاد ہوتی ہے لیکن وہ فرمان بردار نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں میں اکثر یہ علامت نظر آئے گی، بیوی ہوتی ہے مگر وفادار نہیں ہوتی۔ جو شخص ظہر کی نماز قضا کرنے کا عادی ہو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے صلحہ کا نور ختم فرما دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے چہرے بے نور ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر بے نمازیوں والی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ جو شخص عصر کی نماز قضا کرنے کا عادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اعمال کی توفیق سے محروم فرما دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نیک بننا چاہتا لیکن ہمت نہیں ہوتی، دراصل اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی توفیق ہی نہیں ملتی۔
جو شخص مغرب کی نماز قضا کرنے کے عادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے رزق کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ السر کا مریض بن جاتا ہے، گھر میں سب کچھ پکا ہوتا ہے لیکن کچھ کھا نہیں سکتا، رزق کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص عشاء کی نماز قضا کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں بے اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن پر دوسرے لوگ اعتماد ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے جو آدمی عشاء کی نماز قضا کرنے کے عادی ہوگا وہ دنیا میں بے اعتبار بندہ مشہور ہوگا اور لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے ہوں گے۔ ایک نماز قضا کرنے پر بندہ اتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو 5 نمازیں قضا کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو نماز کی حضوری کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اس کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ نماز کی حضوری کے راستے میں کچھ موانع ہیں، جب وہ دور ہو جائیں گے تو بندے کو حضوری نصیب ہو جائے گی۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ جب نماز پڑھنے کا وقت ہو تو تم باہر کے کاموں کو سمیٹ لیا کرو۔ چنانچہ اگر بندے کو واش روم جانے کی ضرورت ہو اور اس تقاضے کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ وہ پہلے اپنا تقاضا پورا کرے اور پھر وضو کر کے نماز پڑھے۔ اس طرح اگر بہت بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھائے اور پھر نماز پڑھے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عشاء اور عشاء اکٹھے ہو گئے، کھانا بھی اور عشاء کی نماز بھی۔ حضرت نے کھانا پہلے کھایا اور بعد میں نماز پڑھی۔ کسی نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی نماز لیٹ کر دی اور کھانا پہلے کھا لیا۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ میں نے اپنے کھانے کو نماز بنایا ہے، نماز کو کھانا نہیں بنایا۔ یعنی میں بظاہر تو نماز پڑھ رہا ہوتا لیکن ادھر سے مجھے زرد پلاؤ یاد آ رہا ہوتا، اس طرح میری نماز کھانا بن جاتی۔ میں نے کھانے کو نماز اس طرح بنایا کہ میں کھانا تو کھا رہا تھا، اس کے ساتھ ہی میرے دل میں یہ بات تھی کہ مجھے اس کی بعد فوراً نماز پڑھنی ہے، چنانچہ مجھے کھانے کے دوران نماز کی فکر رہی۔ اس طرح میں نے اپنے کھانے کو نماز بنایا لیکن نماز کو کھانا نہیں بنایا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ تم نماز کے باہر کے تمام موانعات کو ختم کر دو اور پھر اللہ اکبر کہہ کر تسلی اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر نماز کے اندر کچھ موانعات اور ہیں، وہ یہ ہے کہ بندے کے ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں۔ شریعت نے کہا تم جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کی معنی کی طرف دھیان رکھو، اس طرح باہر کے خیالات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ واقعی انسان جو کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے اگر اس کے معنی کا دھیان رکھ کر پڑھے تو پھر باہر کا خیال ہی نہیں آتا۔ ہماری نماز تو ایسی ہوتی ہے جیسے PIA کے مسافر بیٹھے اونگ رہے ہوتے ہیں، اور اسی اونگنے کے دوران جب جہاز نیچے اترتا ہے اور پہیے زمین پر لگتے ہیں تو پھر اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے کہ پوری نماز میں اونگ رہے تھے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر پہیے زمین پر لگ گئے اور آنکھ کھل گئی۔ اگر انسان باہر کی موانعات کو بھی ختم کر دے اور معنی کی طرف دھیان بھی رکھے اور اس کے باوجود اسے کو خیال آئے تو شریعت نے کہا کہ یہ خیال تمہاری نماز کی ترقی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، تم تو اپنا کام کر رہے ہو۔ یاد رکھیں وہ خیال اس وقت نقصان دہ ہے جب توجہ نماز سے ہٹ کر اس خیال میں جم جائے۔ آج تو ہماری نمازی ایسی ہیں کہ امام صاحب نے نماز کا سلام پھیرا اور پوچھا کہ بھائی میں نے 2 رکعتیں پڑھی یا 4 پڑھی، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ لیں گے، کہتے ہیں کسی کو یاد نہیں، کوئی یقین سے بتانے والا نہیں۔ ایک بوڑھے میاں نے کہا مولوی صاحب آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ مولوی صاحب بہت حیران ہوئے کہ اس بوڑھے میاں کو تو بڑی حضوری والی نماز نصیب ہے۔ خیر جب نماز کا اعادہ کر لیا گیا تو امام صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو پورا یقین تھا کہ 2 رکعتیں پڑھی ہے، آپ کو نماز کی بڑی حضوری حاصل ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں اپنا کاروبار کرتے ہیں، میں ہر رکعت میں ایک بیٹے کے کاروبار کا حساب کرتا ہوں۔ ابھی میں نے اپنے 2 بیٹوں کے کاروبار کا حساب کیا تھا کہ آپ نے سلام پھیر دیا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ نماز کے اندر حقائق ثلاثہ ہے لیکن یہ بات اس موقع پر کھول نہیں سکتا، سالکین کا مجمع تو یہ بتایا جا سکتا کہ نماز کے اندر حقائق ثلاثہ کیا ہے۔ حقیقت قرآن ہے، من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو چاہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ تو قرآن پڑھنا گویا اللہ سے ہم کلامی کرنا ہے۔ فرمایا مبارکا وہدی للعالمین، بابرکت اور جہاں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے، اس لیے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو فرمایا تو قریب ہو جا، تو انسان سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے۔ یہ حقائق ثلاثہ کیا نعمت ہے، یہ مستقل ایک عنوان ہے۔ ایک ہماری نماز ہے، ایک اہل الشاق کی نمازیں ہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جن کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے ان کی نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عشق والوں کی 3 چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، عشق والوں کو 3 چیزیں مطلوب ہوتی ہیں: محبوب سے ہم کلامی، محبوب کا بے پردہ دیدار
اور نمبر 3 محبوب سے ملاقات۔ ان کے عشق کا لب لباب ہی یہی ہوتا ہے۔ نماز کے اندر یہ تینوں صفتیں موجود ہیں۔ نماز میں انسان نے تلاوت کی تو اسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی مل گئی۔ نماز میں نیت باندھ کر کھڑا ہوا تو اس کے بارے میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو، اور اہل عشق کی اس کیفیت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور فرمایا نماز میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اہل عشق کی نماز حقیقت کی نماز ہوتی ہے۔ چند مثالیں اور بھی سن لیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں میں نے ایک باندھی لی، رات کو میری آنکھ کھلی تو وہ تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی، اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا اے اللہ کی بندی، یہ نہ کہو کہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، بلکہ یوں کہو کہ اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ اس پر وہ ناراض ہو گئی اور کہنے لگی اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ آپ کو میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے سارے رات مصلی پر نہ جگاتا۔ اس نے مجھے مصلی پر بٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے۔ ایک مچھلی والی کسی آدمی کی تلاش میں تھا جو ان کی مچھلی گھر پہنچا دے۔ اسے ایک ایسا آدمی مل گیا۔ اس آدمی نے کہا اگر راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو پہلے نماز پڑھوں گا پھر تمہارا کام کروں گا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، چنانچہ وہ آدمی نماز پڑھنے چلا گیا اور مچھلی والا مسجد سے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی تسلی سے نماز پڑھنے والا بندہ تھا۔ مچھلی والا تو یہ چاہتا تھا کہ وہ جاتا اور نماز کی شکل بنا کر واپس آتا۔ چنانچہ جب وہ 4 بندے نماز پڑھ کر نکلنے لگے اور وہ نہ نکلا تو اس نے باہر سے آواز دی اوئے تجھے باہر کون آنے نہیں دیتا؟ اس نوجوان نے کہا جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ شیخ عبدالواحد کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی۔ جب حضرت نے سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جب جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر اس جنت میں مزہ ہی کیا آ جائے گا۔ ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجری مکی رحمہ اللہ کے پاس کچھ نوجوان بیٹھے تھے۔ وہ حور و قصور کی باتیں کرنے لگے۔ حضرت ان کی باتیں سنتے رہتے۔ آخر میں حضرت فرمانے لگے اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کا ہم پر فضل ہوا تو میں اللہ سے عرض کروں گا کہ اللہ مجھے اپنے عرش کے تلے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے۔ مولانا یحییٰ رحمہ اللہ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا ہاں، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے آقا کے قدموں میں سر رکھ دیا، لہٰذا میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ نماز کی یہ حقیقت ہونی چاہیے۔ اگر اس عشق سے خالی نماز ہوگی تو صرف اٹھک بیٹھک سوا کچھ نہیں ہوگا۔ عزیز نوجوانوں، اگر ہم حقیقت والی نماز نہیں پڑھ پا رہے تو بہت بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو بندہ ایک اللہ کے در پر جھکنا سیکھ لیتا ہے وہ در در کے دھکے کھانے سے بچ جاتا ہے۔ ہماری نماز کے بارے میں کسی نے کہا بزمین چوں سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی۔ میں نے جب زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی اور ریا کا سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ یہی بات ایک شاعر نے ایک اور انداز میں بھی کہی میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ امام ربانی مجدد الفی ثانی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ انسان کی نماز کی حضور کی جو کیفیت دنیا میں ہوگی وہی آخر میں رؤیت باری تعالیٰ کی کیفیت ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی آنکھ 6/6 ہے تو پھول کی خوبصورتی کو صحیح طور پر دیکھ کر لذت پاتا ہے، اور جس آدمی کی نظر کمزور ہو اس کو پھول کی صحیح خوبصورتی نظر ہی نہیں آتی، اور جس کی آنکھ میں بینائی ہی نہ ہو اس کو پھول ہی نظر نہیں آتا۔ بالکل اس طرح جب جنت میں جانے والے چلے جائیں گے تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت اور کیفیت اس کی نماز کی کیفیت کی بقدر ملے گی۔ چنانچہ جو دنیا میں بغیر وساوس کے نماز پڑھتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کا بے حجاب دیدار نصیب ہوگا، اور جب وساوس اس کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوں گے ان کو بھی دیدار تو ہوگا مگر اس کے اوپر نورانی پردے ڈالے جائیں گے۔ لہٰذا جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا کامل دیدار نصیب ہو جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نمازیں حضوری کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ نماز کو چھوڑنے پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہے۔ جو لوگ نماز چھوڑیں گے وہ قیامت کے دن جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، اللہ کا سچا کلام گواہی دے رہا ہے کہ جنتی جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی حاضری بھی اور حضوری بھی نصیب فرمایا، اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔